بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسی پر قیام فرما ہی رہے تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن جوہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز لگا دی، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جہالیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا، کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حلیف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے کہ جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو باہر نکال دے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں۔ خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے کر آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی۔ اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا، اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا، یا رسول اللہ، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنیں۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، پھر فرمایا، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک نیت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، خدا کی قسم، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔
عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔